إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللہ احکم الحاکمین نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس کا نظام، اس کا کنٹرولر وہ بھی خود اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورج کو اور چاند کو پیدا کیا تو دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، جب چاند طلوع ہوتا تھا تو رات بھی اسی طرح روشن ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو روشنی ہے اس کو کم کیا۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ یہ دو جو نشانیاں ہیں نا، سورج اور چاند، ان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو رات والی نشانی ہے اس کو ہم نے کم کر دیا، یعنی چاند کے نور کو اللہ نے کم کر دیا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو اللہ نے خود بیان کی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ دن کے وقت تم کام کاج کرو، اپنی روزی روٹی کماؤ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، تم کام کاج کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، اور یہاں پہ فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ رات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم نیند لے سکو اور اپنے جسم کو راحت اور سکون پہنچا سکو، اور رات تمہارے لیے ایک لباس کی طرح ہے، جس طرح لباس جسم کو ڈھانپتا ہے اسی طرح رات تمہیں ڈھانپ دیتی ہے، تم چھپ جاتے ہو، سو جاتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے رات کے وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے چاند کی روشنی کو کم کیا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، ایک فائدہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فائدہ بیان کرتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی، ایک نظام، ایک تاریخی نظام جو بڑا منظم انداز سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لانچ کیا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تب ہی اللہ نے یہ سال کا ایک نظام اور سال میں 12 مہینے ان کو بھی پیدا کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور یہ قمری مہینوں کی بات ہے، یہ جو ہمارے چلتے ہیں نا جنوری، فروری، مارچ، یہ سارے اسلام کے مہینے نہیں ہیں، یہ عیسائیوں کے چوڑوں کے مہینے ہیں۔ ہم کافروں کی غلامیوں میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم نہیں کرتے، اپنے اسلامی نظام کو جو قمر کے ساتھ، چاند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کو اللہ نے تب سے بنا دیا ہے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جو ایک فطرتی نظام ہے، آج ہمارے مسلمان اس نظام کو چھوڑ بھی چکے ہیں اور بھول بھی چکے ہیں۔ ہمیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے، آ جا کے پتہ چلتا ہے تو صرف رمضان کی پتہ چلتا ہے، وہ بھی گن گن کے روزے گزارتے ہیں، آج دوسرا روزہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے، آج 15واں روزہ ہے، یہ گن گن کے گزارنے کی وجہ سے ان کو پتہ رہتا ہے پورا رمضان کے آج رمضان کا اتنا روزہ ہے، تو پھر تاریخ کا بھی پتہ رہتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے، کیونکہ قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر پابندی ہے شریعت کی طرف سے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ منڈوائے، تو تب یہ یعنی 2-4 ماہ ہیں جن کے حوالے سے ہم آگاہی رکھتے ہیں اسلام کے مہینوں میں، اس کے علاوہ ہمیں کسی مہینے کی کوئی آگاہی نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمیں بہت ساروں کو نام بھی نہیں آتے ہوں گے اسلامی مہینوں کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو فطرت کا حصہ بنایا ہے، اور یہ تب سے بنایا ہے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹیں۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا یہ تاریخ کا جو نظام تھا نا یہ ختم ہو رہا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگ انبیاء کو بھول چکے تھے اور اپنے اسلام کے جو طریقے تھے ان کو بھول چکے تھے، یعنی آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام بنے نبی علیہ السلام سے پہلے، اس کے بعد 6 صدیوں تک دنیا کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو دنیا میں جہالت اس قدر تھی کہ لوگ بھول ہی چکے تھے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے رہن سہن کے طریقے کیا ہیں، کوئی اخلاقیات اور کوئی اچھا طریقہ لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا۔
تو جس طرح یہ ساری چیزیں ان سے ختم ہو گئیں، اسی طرح تاریخ کا نظام بھی ختم کر دیا گیا۔ جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا نا، تب تاریخ یاد کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر سیرت کی کتابوں میں، جو بھائی سیرت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک سال ہے جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال۔ اب ہاتھی والا سال وہ کس تاریخ کو ہوا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ بس جب وہ ابرہہ آیا تھا لشکر لے کے ہاتھیوں کا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو چونکہ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے اس سال میں جو جو کام ہوئے ان کو دنیا اس نام سے جانتی تھی کہ یہ عام الفیل میں ہوئے ہیں، ہاتھی والے سال ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی، 6 سال کے ہوئے تو والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی فوت ہو گئے، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حزن کا معنی ہوتا ہے غم، پریشانی۔ تو سیرت میں اس سال، یعنی جس سال آپ بڑے ہی پریشان رہے کہ میرے 2 بڑے جو سہارے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا گیا۔ اب اس سال میں جو جو کام ہوئے تھے، لوگوں کو تاریخ کا کوئی علم نہیں تھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی عام الحزن میں یہ کام ہوئے، تو باقاعدہ جو سسٹم تھا وہ ختم تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا دور بھی ایسے گزر گیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی ایسے گزر گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا نا، اللہ اکبر، حضرت عمر بڑی بصیرت والے اور بڑے دور اندیش تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں جہاد ہو رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، اور کافروں کے ملک، ان کے علاقے اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور فوج بھی بڑھ رہی ہے، اور نئے نئے معاملات درپیش ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس خلافت کے نظام کو منظم کیا، اور پھر ضرورت پیش آئی تاریخ کی۔ ظاہر ہے فتوحات ہوئی ہیں، فوجیوں کو تنخواہیں دینی ہیں، کتنے دن بعد تنخواہ دینی ہے، خط بھیجنے کے مسئلے، دیگر بہت سارے مسائل تھے جن کا سامنا تھا حضرت عمر کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام کی میٹنگ بلا لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ آپ کوئی تاریخ کا نظام منظم کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم تاریخ کے نظام کو منظم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بتاؤ کہ ہم پہلا مہینہ کون سا رکھیں، کہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا جی نبی علیہ السلام کی وفات سے آپ شروع کر لیں، کسی نے پیدائش کی بات کر دی، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت علی نے مشورہ دیا حضرت عمر کو کہ آپ ہجرت سے شروع کر لیں۔ اور بھی صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی مشورے دیے کہ جس سال نبی علیہ السلام نے جس ماہ میں ہجرت شروع کی ہے یا ہجرت کا پروگرام بنایا ہے، آپ سال میں اس مہینے کو سب سے پہلے کر دیں، اور وہاں سے آپ ہجری کا نظام جو ہے اس کو شروع کر لیں۔ آج ہم 1447 ہجری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ یہ اسلامی سالوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ کہ جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکا ارادہ کر چکے تھے ہجرت کرنے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو بات سمجھنے والی ہے محترم بھائیوں، میں بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کے فضل سے، آپ غور کریں کہ حضرت عمر نے، جبکہ دیگر بھی مشورے دیے گئے کہ آپ وفات سے شروع کر لیں، آپ فلانی جگہ سے شروع کر لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ کیوں کر پسند آیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اسلامی سال کو شروع کریں گے؟ تو آؤ ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی موافقت خود رب تعالیٰ کرتے رہے ہیں، اور محدثین نے ساری
جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے نا، 15 کے قریب محدثین رحمہم اللہ نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ 15 کے قریب ایسی رائے ہیں حضرت عمر کی، ایسی آراء ہیں حضرت عمر کی کہ جن کی موافقت خود رب تعالیٰ نے کی ہے۔ یعنی حضرت عمر مشورہ دیتے تھے، اللہ اس کو قرآن بنا کے اتار دیتے تھے۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی، کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ رائے پیش کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے ہونا چاہیے، وہ مشورے اللہ کو پسند آتے ہیں، اللہ وہی بنا کے اپنے نبی کے اوپر اتار دیتا ہے کہ عمر کی رائے کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے۔ اور حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں اپنی وہ باتیں جن کی موافقت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ بہرحال یہ حضرت عمر کی شان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان اللہ جعل الحق، بعض روایتوں میں لفظ ہے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر کی دور اندیشی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جن کی موافقت خود رب کرتا ہے، وہ بات کرتے ہیں اللہ قرآن بنا کے اتارتا ہے، جن کی زبان کے اوپر اللہ نے خود حق کو جاری کر دیا ہے، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ ہم اپنے ہجری نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اسلامی سالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، دو بڑی وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں عزیز بھائیوں، اور کھلے دل کے ساتھ، کھلے ظرف کے ساتھ ان باتوں کو ذہن نشین کریں، قسم ہے اللہ کی، محرم کے مہینے کے اندر جو بدعتیں کی جاتی ہیں، جو معاملات کیے جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب کچھ بیکار ہے، فضول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، کہا جب میں ہجرت سے آغاز کروں گا نا تو آگے جو ہماری نسلیں آئیں گی نا، ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ اسلامی سال کو ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اسلامی سال کو ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہماری نسلوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، فتح اسلام کے لیے صحابہ کرام نے ہر چیز کی قربانی اللہ کے راستے میں دے دی اور اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ کیا یہ چھوٹی وجہ ہے؟ یہ بہت بڑا سبق تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کو اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے کہ ہجرت سے ہی اسلامی سال کا آغاز کیوں کر ہوا ہے۔ تو پھر جب یہ دیکھیں گے نا کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو مارے پڑی، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، تو ان کے ذہنوں کے اندر ایمان تازہ ہوگا اور یہ دنیا سے نفرت کرنے والے بنیں گے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں گے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے محترم بھائیوں، آؤ ہم اس سبق کے اوپر غور کریں۔ اور دوسرا بڑا سبق جو تھا، ایک سبق تو یہ تھا کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہجرتیں کی ہیں، ہر چیز چھوڑ دی ہے اسلام کے لیے۔ اور دوسرا سبق یہ تھا کہ کافروں کا دہشت گردی والا جو چہرہ ہے، جو مکروہ اور پلید چہرہ ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں اجاگر رہے گا کہ دنیا کے اندر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان دنیا کے اندر ظالم نہیں ہے، یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو ظلم بھی کرتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد بھی ہیں۔ یہ محرم، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس ماہ میں یہ سبق ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا ہے۔ ہم فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں اور نہ ہمیں الف کا پتہ ہے، نہ ہمیں بے کا پتہ ہے اور نہ آخر میں یہ کا پتہ ہے۔ کسی چیز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس فرقہ واریت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ہم ان مہینوں کو قسم اللہ کی ہے جو بہت بڑا سبق ہے جو حضرت عمر قیامت تک آنے والے لوگوں کو دینا چاہتے تھے، ہم نے اس کو بلا کے لوگوں کو فرقہ واریت کے پیچھے لگایا ہے۔
تو آؤ ذرا پھر صحابہ کو دیکھو تو صحیح کہ صحابہ کیسے تھے، کیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد، ان کے ساتھی، ان کے رفقا، کیا انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم اس سبق کو حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، دنیا کے بندے نہیں بننا، آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے اور اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، کافر اللہ کے نبی کو کہتے تھے یہ صادق و امین ہے۔ قسم ہے اللہ کی، آپ غور تو کریں ان باتوں پہ، ذرا تصور میں جائیں کہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ دار تھے، اپنے قریبی تھے، چچے شامل تھے اندر، چچے جو صادق و امین کہا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ مجھے اللہ نے چن لیا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اب میں پوری دنیا کی طرف اللہ کا اکیلا نبی ہوں اور میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے جب یہ دعوت پیش کی، وہ کافر، یہ کافروں کے مکروہ چہرے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں آج بڑی محبت ہے ان سے، ہم ان کے گیت گاتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ڈیزائن، شکلیں، حجامتیں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بڑی خوشی ہوتی ہے جی میرا گھر یورپ کے گھر کے نقشے کے اوپر بنا ہے، میری چادر، میرا کپڑا فلانے ہیرو فلانے ایکٹر جیسا ہے۔ ہماری عورتیں فخر کرتی ہیں ان چیزوں کے اوپر، میں فلانی ہیروئن کو کاپی کر رہی ہوں، یہ ہمارے ماحول ہے۔ ان کے مکروہ چہرے، ان کے جو بڑے تھے نا، دیکھو انہوں نے ہمارے نبی کے اوپر بھی ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، پہاڑ توڑے ہیں ظلم و ستم کے، گالی گلوچ، الٹے نام ڈالنا، جس رستے سے اللہ کے نبی نے گزرنا اس رستے میں کانٹے بچھانا، اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی ہنڈیا پک رہی ہے تو کوڑا ہنڈیا کے اندر پھینکنا، آپ مطاف میں سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھنا، یہ سارے کفار کے مکروہ چہرے آپ جانتے نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کو آپ دیکھیں رضی اللہ عنہ، کافروں نے کہا جی یہ قرآن بڑی اونچی پڑھتا ہے، یہ قرآن بڑی اونچی پڑھتا ہے، یہ نمازیں سر عام پڑھتا ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، اس کو مکہ سے نکال دو۔ جرم کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ جرم ہے صحابہ کا۔ اور مکہ سے حضرت ابوبکر کو نکالا جاتا ہے، میں مختصر اشارتاً باتیں کر رہا ہوں، مکہ سے نکالا جاتا ہے، رستے میں کافروں کا ایک سردار ابن الداغنہ وہ ملتا ہے، کہتا ہے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا میری قوم کے، یہ جو ہمارے قریبی ہیں، یہ ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن ان کو یہ ہمارے عمل برداشت نہیں ہے، تو میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن الداغنہ پتہ کیا کہتا ہے کافر ہے سردار، کہتا ہے وہی اس نے اوصاف بیان کی حضرت ابوبکر کے جو اوصاف ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے تھے۔ کہتا ہے ابوبکر انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہتا ہے ابوبکر تجھ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہا تیرے اندر جو اوصاف ہے نا وہ بڑے قیمتی ہیں، تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، جو کما نہیں سکتے ان کے لیے محنت کرتا ہے اور کما کے لا کے ان کو دیتا ہے، تو حق والے کاموں پہ لوگوں کا مددگار بنتا ہے، تو لوگوں کے بوجھ اٹھا کے ان کی خدمتیں کرتا ہے۔ یہ اوصاف جس بندے کے اندر پائے جاتے ہیں وہ معاشرے کا اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے، اور ابوبکر تیرے اندر وہ وصف پائے جاتے ہیں، اس لیے تجھ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کہتا میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ اس وقت یہ چلتا تھا کہ بڑا چودھری جو سردار ہوتا تھا نا وہ کسی کو پناہ دے لیتا تھا تو سرداروں کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو پناہ دے دی۔ حضرت ابوبکر پھر مکہ میں، اب مکہ میں آئے ہیں، حضرت ابوبکر ایک گھر لیا ہے،
گھر کے اندر حضرت ابوبکر نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں، اور حضرت ابوبکر جب بھی قرآن پڑھتے تھے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اونچی آواز سے قرآن، حالت نماز میں، حالت رکوع و سجود میں۔ ہمسایوں کی طرف آوازیں جاتی ہیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کا اثر ہوتا ہے نا، ہمسایوں کی طرف آواز جاتی ہے قرآن پڑھنے کی، اور وہ قرآن کی آواز سننے کے لیے اور حضرت ابوبکر کی نماز کو اور آپ کے رونے کو دیکھ کے چھتوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ کبھی دیہاتوں کے اندر حویلیوں میں پروگرام ہوتے تھے نا، تو اس وقت مائیں بہنیں بچے چھتوں کے اوپر چڑھ کے پروگرام سنا کرتے تھے۔ وہ سارے کافر حضرت ابوبکر کی نماز، ان کا قرآن پڑھنا اور پھر کثرت کے ساتھ رونا، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے وہ چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور حضرت ابوبکر کو دیکھا کرتے تھے۔ کافروں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، دنیا کے دہشت گرد کافر، دنیا کے ظالم ترین لوگ کافر، قرآن پڑھنا برداشت نہیں، نماز پڑھنا برداشت نہیں، نماز میں رونا برداشت نہیں۔ ابن الداغنہ کے پاس جا کے کہتے ہیں تو نے ابوبکر کو پناہ دے دی ہے، اور اب وہ پھر وہی کام کر رہا ہے جس کام سے ہم نے اس کو روکا تھا۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ابوبکر کی نماز کو دیکھ کے، اس کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کے، اس کے رونے کو دیکھ کے ہماری عورتیں کہیں اسلام نہ قبول کر لیں۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ابوبکر کی پناہ چھوڑ دو، وگرنہ ہم تیرے خلاف بھی تلواریں لے کے نکل آئیں گے۔ ابن الداغنہ آگے حضرت ابوبکر کے پاس، کہتے ہیں ابوبکر گزارا نہیں آیا ہوں، پناہ تم نے دی تھی ہم نے، اور سوچا یہی تھا کہ تو بعد آ جائے گا، لیکن اب گزارا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے بھی ایسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا میں جاؤں گا، زمین پہ چلوں پھروں گا، دنیا کا ہر ظلم برداشت کروں گا، لیکن نہ محمد کا ساتھ چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نماز چھوڑوں گا، نہ قرآن پڑھنا چھوڑوں گا۔ یہ صحابہ کی محترم بھائیوں قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، اور جو محرم الحرام کے مہینے کے اندر صحابہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں، 1447 سال آپ پیچھے جائیں ذرا تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام غلبہ اسلام کے لیے کافروں سے، دہشت گردوں سے مارے کھا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، حضرت بلال، حضرت خباب، آپ جانتے ہیں ان سب کو۔ میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے ماننے والے، قسم اللہ کی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا نا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو جدوں کوئی ٹھنڈی ہوا آئے گی تو نیڑے ہو جائیں گے، تو تتی ہوا آئے گی تو پیچھے ہو جائیں گے۔ ہمارا اسلام نا اس جیسا ہے، ہمیں جب اسلام کے اندر اپنا مفاد نکالنا ہوتا ہے نا، ہم آگے آگے ہوتے ہیں، اور جہاں مسئلہ ہماری مرضی کے خلاف آ جائے نا، وہاں مولوی بھی پیڑا ہو جاتا ہے، حدیثیں بھی بری ہو جاتی ہیں، قرآن بھی برا ہو جاتا ہے۔ اور اصل وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ دلوں کے اندر مسئلے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے نہیں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، شہزادے صحابی ہیں، اور ایک جوڑا جو پہن لیتے تھے نا زندگی میں، ایک مرتبہ جو جوڑا پہن لیتے تھے دوبارہ اس جوڑے کو نہیں پہنتے تھے۔ والدین بڑے امیر ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، عیش و تنعم کی زندگی گزار رہے ہیں، مادی اسباب و وسائل سب کچھ مہیا ہے، لیکن جب اسلام کی آواز، کلمہ توحید کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو اپنے والدین کو کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ والدین، ہم کہتے ہیں مائیں بڑی پیار کرنے والی ہوتی ہیں، باپ بڑی قدر کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن قسم ہے اللہ کی، یہ آسمان نے یہ منظر دیکھا تھا جب صحابہ کرام نے برادریوں کے رسم و رواج چھوڑ کر، اناؤ، فخر، تکبر، غرور سب کچھ روند کر اسلام کو قبول کیا تھا، تو وہی والدین تھے جو بڑی محبتیں کرنے والے تھے، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے، وہی والدین تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، اور جسم کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں ہے، مکمل برہنہ کر کے اسلام قبول کرنے کے جرم میں گھر سے نکال دیا ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں، تو اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا مصعب بن عمیر کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انظروا الی ھذا الذی نور اللہ قلبہ، کہتے ہو میرے صحابہ دیکھو اس بندے کی طرف، اس بندے کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنا بیان کر رہے ہیں
کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تھا ایک دن، میں نے اس کو مصعب بن عمیر کو میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک طرف اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، درمیان میں اس کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کو بِأَطْعَمِ الطَّعَامِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، دنیا کا بہترین کھانا، بہترین پانی اس کو پلایا جا رہا ہے۔ اور جو جبہ اس نے اپنے اوپر پہنا ہوا تھا نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شریعت بِمِئَتَیْ دِرْہَمٍ، وہ اکیلا جبہ 200 درہم کا تھا جو مصعب بن عمیر نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ 200 درہم تھوڑے نہیں ہوتے، یہ چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ مالداروں پہ ہوتی ہے، غریبوں پہ نہیں ہوتی۔ 200 درہم جس بندے کے پاس مال ہو نا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو مصعب بن عمیر اتنا امیر گھرانے سے تعلق ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، جو جبہ پہنا ہوا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا رأیت علیہ حلتن شریعت بِمِئَتَیْ دِرْہَمٍ، کہ اکیلا جبہ مصعب بن عمیر کے اوپر 200 درہم کا جو اس کو پہنایا گیا ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافروں نے، ظالموں نے، دہشت گردوں نے یہ ظلم کیا ہے اپنے ہی بیٹے کے اوپر کہ گھر سے نکال دیا اور جسم کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کی حالت و کیفیت کو دیکھ کے، ان کا چہرہ دیکھ کے، چہرے پر اطمینان و سکون کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ان سے چھینی نہیں گئی بلکہ اب ان کو سارا کچھ مل گیا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ فرماتے ہیں اسلام سب سے بڑی دولت ہے، جس کو اسلام کی دولت مل جاتی ہے اس کو ساری بنائیاں مل جاتی ہیں۔ اور پھر یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک دن دسترخوان سے جایا گیا، بڑے امیر ترین صحابی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، لقمہ لینے لگے تو مصعب بن عمیر کی یاد آ گئی، لقمہ لینے لگے مصعب بن عمیر کی یاد آ گئی، کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر، میرے بھائی مصعب بن عمیر کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، جو شہزادہ صحابی تھا، عیش و نعمتوں کے اندر پلا ہوا تھا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے تو مصعب بن عمیر کے اوپر ایک چادر بھی ایسی نہیں تھی جو کفن کے طور پر اس کے جسم کو ڈھانپ سکے۔ کہیں سے ایک چادر ملی، وہ اتنی چھوٹی تھی، سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ عزیز بھائیو، یہ قربانیاں صحابہ کرام کی دین اسلام کے غلبے کے لیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی پیسوں والے ہیں، ہم بھی دولتوں والے ہیں، ہمارے پاس بھی جوانیاں ہیں، ہمارے پاس بھی کاروبار ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہمارے مال سے، ہماری جانوں سے، ہمارے خون سے، ہمارے وسائل سے آج اسلام کو ہم کتنی تقویت دے رہے ہیں۔ محترم بھائیو، حضرت عمر نے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کر کے صحابہ کی قربانیاں آنے والی نسلوں کو بتا کے ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہا ہے کہ جس طرح صحابہ قربانیاں دینے والے تھے تم بھی قربانیاں دینے والے بنو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم بکاؤ مال بن چکے ہیں، کروڑ پتی ہو کے، ارب پتی ہو کے، لاکھوں پتی ہو کے، دکان کے اوپر بیٹھ کے، چٹا سوٹ پہن کے، بازار میں سب سے بہترین تاجر خود کو کہلوا کے ہم مسلمانوں کی واللہ 5 روپے 10 روپے کی وجہ سے مسلمانوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں مال کی محبت آئی، ایمان ہمارا کمزور ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے 2 بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ ریوڑ کا جو مالک ہے وہ بھی سویا ہوا ہے، بھیڑیے ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں، کہا مجھے بتاؤ وہ بھیڑوں کا، جانوروں کا کتنا نقصان کریں گے؟ صحابہ نے کہا یہ تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ اس بھیڑیوں کو روکنے والا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان مال کا حرص، مال کا طمع، دنیا کا لالچ، فرمایا انسان کے ایمان کا کر دیتا ہے جب طمع دنیا کی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اصل سبق ہے محترم بھائیوں، جس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ ان دنوں میں اور محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کرنا، اس میں سب سے بڑا سبق کہ صحابہ کے پیچھے چل کے اس طرح قربانیاں پیش کرو، اللہ کے رستے کے اندر غلبہ اسلام کے لیے، دین کو دنیا میں فاتح بنانے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا کی حکومتیں دینے کے لیے تمہیں یہ کردار پیش کرنا پڑیں گے، اور کافروں کے مکروہ چہرے تمہارے سامنے واضح ہوں گے۔ یہ ایسے ظالم ہیں، انہوں نے تو اپنے نبی کو معاف نہیں کیا۔
کتنی ہی بدترین وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے کہ جو اپنے نبی کو مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل نہیں کانپتا، دل نہیں لرزتا؟ کتنی بدترین قوم ہے وہ جو اپنے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ محترم بھائیو، یہ کردار ہم نے اپنے پلے باندھنا ہے۔ اب یہ جو سبق ہے نا سارا، یہ کافر دنیا کو ہضم نہیں ہوا۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، یہ جو سبق ہے نا سارا ہجرت کا اور محرم الحرام سے اسلامی سال کو شروع کرنے کا، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہجرت ہوئی، ہجرت کا پروگرام بنایا گیا، اور پھر صحابہ نے قربانیاں پیش کیں۔ بلال، عمار، خباب، صحابہ کے قصے آپ جانتے ہیں، کیسے انہوں نے مارے کھا کے، جائیدادیں چھوڑ کے، مال و دولت، مکان، ہر چیز قربان کر کے خالی ہاتھ مدینہ میں چلے گئے۔ اور کافروں کا دہشت گردی والا چہرہ یہ مسلمانوں کے سامنے واضح ہونا، کافروں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی یہ مسلمان اس پاسے پہ گیا نا تو پھر ساری خیر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے سازشیں کر کے مسلمانوں کو فرقہ واریت کے اندر دھکیل کے آج اس مہینے کے اندر محرم الحرام کا مہینہ، جس میں بہت بڑا ایک واقعہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی غارت کرے، لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا ان کی شہادت کے اندر تھوڑا سا بھی کردار ادا کیا۔ لیکن محترم بھائیوں، کافروں نے سازش کر کے نا ہمیں اس اصل سبق سے پیچھے کر دیا جو حضرت عمر اجاگر کرنا چاہتے تھے، کہ کافروں کا مکروہ چہرہ تمہارے سامنے آئے اور اسلام کے لیے تم قربانیاں دینے والے بنو۔ انہوں نے پیٹنا، لوٹنا، مار پٹائی، یہ سارا کام شروع کر کے، یہ سارے بہانے گھڑ کے انہوں نے امت مسلمہ کے لوگوں کو، جوانوں کو اس اصل سبق سے آج پیچھے کر دیا ہے۔ اور اب ہماری کیا حالت ہے؟ مولویوں کو کہا جاتا ہے جمعہ پڑھاؤ واقعہ کربلا سے، جمعہ پڑھاؤ شان حسن و حسین سے۔ اوہ حسن و حسین کی شان وہ محتاج ہے کسی کی؟ جس کو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا حسن و حسین دنیا کے اندر میرے قیمتی پھولوں جیسے ہیں۔ کہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اس سے میں محمد نے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان سے بغض اور نفرت رکھے گا ان سے میں محمد نفرت رکھتا ہوں۔ کہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ حسن و حسین سے تو بھی محبت کر کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ کتنی بہترین دعا ہے! یہ شان ساری محمد رسول اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ کے نبی کسی کو سٹیٹس مقام دے دیں اس کے بعد کوئی ضرورت رہتی ہے کوئی کام کرنے کی؟ وہ بڑی شان والے ہیں، صحابہ بھی بڑی شان والے ہیں، اہل بیت بھی بڑی شان والے ہیں رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریفیں کر کے رکھ دی ہیں، کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھیں آپ۔ لیکن ہمیں محترم بھائیو اس سبق سے پیچھے کیا جاتا ہے، وگرنہ آپ غور کریں نا اس ماتم شاتم کا، مارنے پیٹنے کا شہادت حسین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو۔ 9 محرم تک ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اور جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن ہم حلوے اور کھیرے بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ آپ غور تو کریں ذرا اس پہلو پہ کہ 10 دن پہلے 10 کو شہادت ہو رہی ہے، 9 تاریخ تک پیٹا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ حضرت حسین تو زندہ ہیں۔ اور جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن سبیلیں لگ رہی ہیں اور طرح طرح کے حلوے اور دیگیں اور لاکھوں روپے لٹائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ پھر حضرت علی بھی تو شہید ہی ہوئے ہیں نا، سارا سال علی علی کرنا، اور جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، وہاں پہ کوئی نظام نہیں، کوئی بہت بڑی کانفرنس نہیں اور کوئی روڈ بلاک نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔
یہ دلیل ہے محترم بھائیو اس بات کی، قسم ہے اللہ کی، ممبر رسول پہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، کل کو اللہ کو حساب دینا ہے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کافر نے سازش کر کے مسلمان کو محرم الحرام کی وہ بات، وہ کام جو حضرت عمر اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ کافر دہشت گرد ہیں، مسلمان قربانیاں دینے والے ہیں، انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا کے مسلمانوں کو اس اصل سبق سے دور کر کے رکھ دیا ہے، اور بدقسمتی سے آج مسلمان اسی چکر کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ ہمیں قربانیاں دینے کی فکر نہیں ہے اسلام کے لیے، اسلام دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، کافر پوری کوشش کر رہے ہیں اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی، اور وہی دہشت گردی والے ماحول ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہو، کشمیر کے مسلمان پہ ظلم ہو، غزہ کے مسلمان پہ ظلم ہو، جہاں بھی ظلم ہے مسلمان کے اوپر، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ مجھے بتا دیں؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جرم بنا ہوا ہے، اور یہ آج نہیں بنا، یہ 1447 سال پہلے بھی بنا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا بھی یہی قصور تھا، ابو بکر صدیق کا بھی یہی قصور تھا، فاروق عمر کا بھی یہ قصور تھا، غنی عثمان کا بھی یہ قصور تھا، حیدر کرار علی کا بھی یہ قصور تھا، عشرہ مبشرہ کا بھی یہ قصور تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، جس کی وجہ سے کافروں نے ان کے اوپر ظلم کیے ہیں۔ حضرت عمر بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے سمجھایا مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ سبق تازہ کیا کرو، جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے نا تو پڑھا کرو صدیق اکبر کو، پڑھا کرو عمر فاروق، عثمان و حیدر کو، سارے عشرہ مبشرہ کو، دیگر صحابہ کرام کو، ایک صدی کا دور ہے صحابہ کا، پوری صدی میں جتنے صحابہ ہیں پڑھو ان کی تاریخ، اٹھاؤ کتابوں کو، پڑھو حضرت ابو بکر کو اور دیگر صحابہ کو، اور اپنا ایمان تازہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ دعائیں بھی کرتے جاؤ اور خود کو ان کے نقش قدم پہ چلاؤ جو اصل کام ہے کرنے والا۔ کیا خیال ہے اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو نمونہ نہیں بنایا لوگوں کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان کس کو، نمونہ کس کو بنایا؟ صحابہ کے ایمان کو، کہ اگر یہ دنیا کے سارے لوگ ان جیسا ایمان لائیں گے نا پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کو دیکھ کے مضبوط نہیں ہوتا، یہ اسی طرح دنیا کے بندے رہتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ بدبختیوں کے اندر ہیں، بدبختیوں کے اندر ہیں۔ جب ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ان کا ایمان، تو کیا ہمیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا؟ تو کافر بڑے سازشی ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ان کی سازشیں پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیں گی، اس قدر یہ سازشیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سازش کو سمجھنا چاہیے، دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے، اور جب فتنوں کی بھرمار ہوتی ہے پھر گھر میں خود کو رکھ کے اپنی خطاؤں پہ نادم و شرمندہ ہو کے اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، رونا چاہیے، اور اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں فتنوں کے ادوار میں یہ سبق پڑھاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔